السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام دوست یو اے ای سے ناصر بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ مجیب بھائی یہ بتائیے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کے، فقط اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا یقولوا طاعت فلا یتدبرون 81، تو جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے، اور آیت نمبر 80 ہے اور اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی وہ یقیناً اللہ کی فرما برداری اس نے کی۔ تو یہ ہلکی سی سمپل لاجک ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں، اور تمام حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ سورہ نساء ضرور کھول لیجئے، کھول کے 77 سے 87 تک پوری آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیے، غور کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے یہ، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے جن لوگوں نے روایات اپنے دل سے دماغ سے کھڑی ہیں، وہ لوگ اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ اسلام میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں ایڈ کرنا، اسلام کو نقصان پہنچانا، یہ آج سے کل سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے بھی لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ نبیوں کے ساتھ انہوں نے بدماشی کی ہے، موسیٰ کے ساتھ، عیسیٰ کے ساتھ، سب کے ساتھ، داؤد کے ساتھ۔ تو گویا یہود و نصارہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے۔ میں شارٹ کٹ میں کوشش کروں گا بات کرنے کی۔ دیکھیے، سب سے پہلے اگر آپ عبادت سے شروع کریں تو عبادت کہتے کسے ہیں؟ اپنی پوری زندگی آپ کا شعور، آپ کا دیکھنا، سننا، بولنا، ماننا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، رشتے، تمام چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا۔ یہ ارادہ کر لینا کہ میری مرضی کچھ نہیں چلے گی، میرے باپ دادا کی مرضی کچھ نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کرتا ہوں، جو اللہ کہے گا اس کے مطابق میں کروں گا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اسی نقش قدم پہ چلوں گا، بالکل اسی طریقے سے کروں گا۔ تو عبادت اللہ کی ہو گئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ اب محمد کی آپ کو اتباع کرنا ہے، عبادت اللہ کی کریں گے، آپ رسول کی اتباع کریں گے۔ اللہ کی عبادت میں اور رسول کی اتباع میں حلال حرام نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ نے جو حکم اپنے رسول کو دے دیا اور آپ نے رسول سے سن لیا تو ظاہر بات ہے آپ کو وہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جان لینا حرام ہے، خود قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اگر اللہ یہ کہے کہ جاؤ یا تو اپنی جان دے دو یا اس کی جان لے لو، جنگ لڑو، جا کے قتال کرو، تو آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ کل ہی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جان لینا حرام ہے، اب آپ یہ لڑو بول رہے ہیں۔ وہ اس لیے لڑنا ہے کہ اگر تم نہیں لڑو گے تو دوسرا آ کے تم پہ حملہ کرے گا، تم تو اپنی جان بچا کے بھاگ جاؤ گے، تمہارے بیوی بچے مر جائیں گے۔ لہٰذا جنگ کے لیے تیار رہو ہمیشہ۔ جب کوئی سامنے والا اقدام کرے تو تم بھی لڑو۔ اب تمہارا نبی، تمہارا رسول جو ہے، یہ تمہیں حکم دے گا کہ جاؤ، جا کے فوراً لڑو، میرے ساتھ چلو لڑنے کے لیے۔ یہ پوری سچویشن من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس نے یہاں رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اپنے اللہ کی اطاعت کی۔ وہاں پورا مسئلہ جنگ کا بیان کیا جا رہا ہے، یہاں آپ وظیفے پڑھنے کے لیے رسول کا نام لے رہے ہیں، آپ الٹی سیدھی حرکتیں لینے کے لیے رسول کا نام، کرنے کے لیے رسول کا نام لے رہے ہیں۔ یہ بڑا بلنڈر مسٹیک ہے، یا تو ایک بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بڑی بدماشی ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ، یہ بہت بڑی خیانت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ قیامت کے دن یہ لوگ پکڑے جائیں گے،
پہلے تو آپ ایک سبجیکٹ چل رہا ہے، کسی خاص موقع پہ آپ نے اپنے بچوں کے سامنے کوئی بات کہی تھی، بچے آپ کی بات کو لے کے مس یوز کر کے، نہیں ابا نے تو فلاں وقت پہ ایسا کہا تھا، ابا نے اس کے بعد بہت ساری باتیں کی تھی، آپ وہ کیوں نہیں مانتے؟ آپ اگر اپنے بچے سے پانی منگوائے، بیٹے پانی لاؤ، تو کیا یہ بچے کا فریضہ نہیں ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ حمام میں ہیں، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے پانی منگا رہے ہیں، تو وہ پانی آپ کو فریزر میں سے ٹھنڈا پانی لا کے نہیں دے گا، وہ آپ کو گرم گرم چولہے پہ چڑھا ہوا گرم گرم کھولتا ہوا پانی لا کے نہیں دے گا۔ اگر آپ نہانے کے لیے بیٹھے ہیں اور بولیں گے بیٹا مجھے وہاں سے پانی لا کے دے دو، تو کامن سینس کی بات ہے، آپ نہانے گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو جو پانی آپ نے چڑھایا ہے گرم ہونے کے لیے، وہ پانی لا کے دینا چاہیے۔ اگر حمام میں پانی ختم ہو گیا ہے ٹوائلٹ میں، تو آپ کو نارمل پانی لا کے دینا چاہیے، جس سے آپ جو ہے طہارت لے سکیں۔ اگر آپ دستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پانی منگوا رہے ہیں، تو آپ کو ٹھنڈا فریج کا پانی لا کے دینا چاہیے، یا گھڑے میں سے لا کے دینا چاہیے، یا پوچھنا چاہیے بابا آپ نارمل پانی پئیں گے یا آپ جو ہے ٹھنڈا پانی پئیں گے؟ ذرا آپ تھوڑا اندازہ لگائیے، حکم ایک ہی ہے، سچویشن بدل گئی ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ یہ بڑی خیانت ہے، یہ بڑی خیانت ہے کہ آپ تو حمام میں ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے، بچہ یا تو کھولتا ہوا پانی لا کے دے رہا ہے، یا پھر یہ بول رہا ہے کہ بابا آپ ہمیشہ جو ہے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ صاف صاف بتانا چاہیے مجھے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، کچھ ہم کو بھی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے۔ آپ میڈیکل ہال پہ جا کے مجھے ایک شوگر کی گولی دے دیجئے، بولیں گے مر جائیں گے آپ۔ اگر آپ کو شوگر زیادہ ہے تو آپ کو کم کرنے والی گولی چاہیے، اگر آپ کی شوگر کم ہے تو آپ کو شوگر بڑھانے والی گولی چاہیے۔ اگر وہ کم ہے سمجھ کے آپ کو بڑھانے والی گولی دے دے، یا آپ کو آلریڈی کم ہے شوگر، آپ نے صرف شوگر کی گولی مانگی، تو نارملی لوگ یہ سوچتے ہیں لوگوں کو شوگر بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں کم کرنے والی دینا چاہیے۔ آپ کو آلریڈی کم ہے اور کم کرنے والی گولی دیا تو آپ کوما میں چلے جائیں گے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کرنا۔ واللہ العظیم، واللہ العظیم، وہ مجرم ہے جو قرآن کی آیت کو توڑ کے بیچ میں سے ایک بات کرتے ہیں، من آتا رسول اللہ فقط، کیا ہے کہ جو آتا رسول وہ فخذوہ وما تنہوا وما نہوا، یعنی جس سے اللہ کا رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ، جو رسول دے دے وہ لے لو۔ ارے وہاں مال غنیمت بٹ رہا ہے، اس کی بات چل رہی ہے، آپ زبردستی کے ٹوپی پہننے کو، داڑھی وہ کرنے کو، انگلی کے اشارے کو، رفع دین کو، ہاتھ باندھنے کو زبردستی ادھر لا کے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے غلط عقیدے کو لا کے وہاں فٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے بھائی میرے، بہت بڑی خیانت ہے۔ قیامت کے دن میں بھی گواہی دوں گا، آپ کو بھی گواہی دینا پڑے گا۔ ناصر بھائی ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو جو الٹی پٹی پڑھائیں گے۔ اور میں ایک بہت ہی خاص بات کرنے جا رہا ہوں، جس وقت قرآن نازل ہو رہی ہے، یہ قرآن میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے، یہ قرآن نازل ہو رہی ہے، بیچ میں آ کے اگر کوئی صحابی یہ پوچھیں جس کا قرآن سے ابھی قرآن میں نزول نہیں ہوا ہے، پردے کا حکم نہیں آیا ہے، شراب کا حکم نہیں آیا ہے، زنا کی سزائیں مقرر نہیں ہوئی ہیں، اگر آ کے کوئی صحابی یہ پوچھے یا رسول اللہ میری بیٹی کے ساتھ زنا ہو گیا ہے، کسی نے پہاڑوں میں لے جا کے میری بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے، کیا اللہ کے پاس اس کی کوئی سزا نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے وہاں؟ محمد الرسول اللہ کیا جواب دیے ہوں گے کہ نہیں میرے بھائی تھوڑا صبر کر لو، ابھی تک وہ آیات نہیں آئی، اب آپ کو معاف کر دینا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے؟ اب قرآن نازل ہو گیا، قرآن کمپلیٹ ہو گیا، اسلامی شریعت بن چکی ہے، خلافت قائم ہو چکی ہے، وہاں آ کے ابو بکر سے، عمر اور عثمان سے کوئی کہے کہ میری بیٹی کے ساتھ زنا ہو گیا ہے اور فلاں شخص نے کیا ہے، تو وہاں قرآن پہ عمل کریں گے یا اللہ کے نبی کے اس قول پہ عمل کریں گے آپ کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے؟ کریں گے حدیث پہ عمل؟ حدیث ہے نا وہ۔ تو میرے بھائی یہ بہت اور ایک بڑا بلنڈر مسٹیک ہے کہ ابھی قرآن انکمپلیٹ ہے، ابھی وہ قرآن میں وہ قوانین نازل نہیں ہوئے، آپ رسول کا نام لے کے قسم کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی سے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا ہوا ہے، تم صبر کرو، لہٰذا میں بھی صبر کروں گا۔ یہ تو قرآن کو ٹھکرانا ہو گیا۔ پھر وہاں قرآن میں جو حکم ہے، آپ کی اسلامی ریاست کس کام کی ہے؟ پھر آپ خلافت کیوں چلا رہے ہیں؟ پھر ہاں خلافت ختم ہو گئی ہے، کافروں کی حکومت ہے، غیر مسلموں کی حکومت ہے، وہاں آپ کو جا کے کمپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب اپنے پاس رکھ کے غیروں سے فیصلہ کروائے وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں۔
اللہ نے 3 مرتبہ یہ آیت نازل کی۔ یہ بہت بڑا بلنڈر مسٹیک ہے میرے بھائی۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی گویا جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری باتیں تو مان رہے ہیں، آپ نے اللہ کو مان لیا، آپ نے رسول کو مان لیا، آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب مال غنیمت آ رہا تو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اب رسول کہہ رہے ہیں جنگ پہ چلو تو آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بولیں گے نہیں جی یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ بات، کہی ہے وہ بات، آپ اس کو بیچ میں سے نکالیں گے، نکال کے غلط جگہ استعمال کریں گے، دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ واللہ العظیم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ سورہ بقرہ 159 کے مطابق یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ لعنتی ہیں، یہ بڑے بڑے مجرم ہیں میرے بھائی، بہت بڑے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے قرآنی آیات کو لے کے اپنے غلط عقیدے کو، الٹے عقیدے کو سیدھا ثابت کرنے کے لیے قرآن سے مدد لی ہے۔ واللہ العظیم یہ لوگ اس سے بڑے گنہگار، اس سے بڑے منافق، اس سے بڑے کافر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑے لعنتی کوئی نہیں ہے۔ واللہ العظیم کہہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے عبادت، جہاں آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ طریقہ نبی کا اتباع، ابراہیم علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ اور اپنے باپ جو وقت کا رسول بھی ہے اس کی اتباع کر رہا ہے کہ ڈیڈی آپ، والد صاحب آپ مجھے کاٹ دیجئے، آپ انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد کا نمبر ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، لیکن فرما برداری اتباع اور عبادت کے رینج میں ہونا چاہیے۔ اسی سورہ میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ۔ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، یہاں اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر میں کون ہے؟ اولا اوپر، امر حکم دینے والے، میرے بڑے بھائی، میرے والد، میری والدہ، شوہر، بیوی کے لیے شوہر، میرے استاد، میرے محلے کا جو امام ہے مسجد کا، اور جو ہے وہاں کا لیڈر، وہاں کا چیف منسٹر، وہاں کا پرائم منسٹر، وہ اولی الامر ہے، وہاں کا پولیس انسپیکٹر، وہاں کا جج۔ اگر انہوں نے اسلام کے حکم کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کی بھی اطاعت کرنا۔ اگر ان کی اطاعت رسول کے رینج سے اور قرآن سے باہر جا رہی ہو، فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا ڈسپیوٹ ہو جائے، تنازع ہو جائے، تنازع کب ہوگا؟ آپ بولیں گے جناب قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ اطاعت ہے۔ اطاعت میں لا طاعۃ فی مخلوق فی معصیۃ اللہ، کسی مخلوق کی اطاعت آپ پہ جائز نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو یا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو۔ تو آپ کو فردوا الی اللہ، پلٹ جاؤ، آپ اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، بولو میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ ہاں اگر آپ کی یہ گورنمنٹ یہ کہے کہ آپ کو ٹیکس دینا ہے تو آپ کو برابر دینا ہے۔ نہیں میں تو زکوٰۃ دے رہا ہوں، مجھے ٹیکس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہاں اللہ کہہ رہا ہے جس حکومت میں تم رہو اس کی بھی فرما برداری کرو۔ لیکن ہاں اگر وہ یہ کہے کہ تم زکوٰۃ نہیں دینا ہے، وہاں میں اس سے لڑوں گا۔ سب سے زیادہ لڑنے کی چیز تو یہ ہے کہ آپ برداشت کیسا کر رہے ہیں کہ غیر مسلم چائے بنانے والا جس کو طہارت کا قانون نہیں معلوم ہے وہ آپ کا پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پہ مسلمانوں کی، لعنت ہے ایسے لیڈروں پہ جو ایک معمولی جو ہے تھرڈ کلاس قسم کے آدمی کو اپنا بڑا مان کے چل رہے ہیں۔ آپ قسم بھی کھا رہے ہیں، میں شپت لیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں قانون کی حفاظت کروں گا۔ کتنی بڑی لعنت ہے آپ کے اوپر کہ اللہ کا قانون کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے۔ ایک تھرڈ کلاس قسم کا اتنا سا قانون بنا کے مسلم پرسنل لا نام رکھ دیا گیا ہے، جس کے اندر طلاق اور خلا کا ابھی تک قانون میں انٹر نہیں کیا گیا۔ آپ کے قوانین کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ اطاعت کے پس منظر میں میں آپ کو 2 گھنٹے اور بولوں تو کم ہے۔ الحمدللہ اتنی آیتیں پیش کروں گا آپ کو تھک جائیں گے آپ، کم سے کم 27-28 مرتبہ آپ کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ملے گا۔ تو میرے بھائی میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا، یہ بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط استعمال ہے قرآن کا۔ جو رسول دے وہ لے لے۔ ارے رسول کیا دے رہے ہیں؟ آپ سے ملاقات ہوئی رسول کی؟ رسول نے قرآن دیا ہے جو محفوظ ہے۔ اس قرآن کے فریم کو آپ دیکھیں گے، اس کی زبان کو سمجھیں گے، اس کے اندر جو روایات فٹ ہوتی ہیں ہم اس کو حدیث مانیں گے۔
ورنہ رسول کی بہترین حدیث تو قرآن ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدی حدی محمد. اس پہ چلنے کا جو ڈائریکشن ہے وہ محمد کا ہے، اس پہ چلنے کا جو طریقہ ہے وہی محمد کا آتھنٹک ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. دیکھو صلاح اس طرح قائم کرو جیسے میں نے قائم کی ہے. آپ نے تو صلاح کا ایک چھوٹا سا جز لے لیا، قیام، رکوع، سجود. اس کے اوپر لڑکے مر رہے ہیں، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی انگلی ہلا رہا ہے، کوئی ٹانگیں چیر کے ٹھہر رہا ہے. کیا ہے یہ آپ پھوٹ ڈال رہے ہیں، یہ آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں امت کے اندر. صلاح بہت بڑا لفظ ہے، صلاح فالو کرنے کو کہتے ہیں. صلاح کسی سے رابطہ قائم کرنے کو کہتے ہیں. وہ رابطے کی ایک شکل ہے. میرے ابا کے ساتھ جو محبت ہے، میں کبھی کبھار ان کے ساتھ ہاسپٹل میں جا کے ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایک حصہ ہے میرے رابطے کا. وہ راستے میں گر گئے ہیں، ان کو اٹھا کے لانا ہے. وہ گھر میں رہے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے. یہ الگ الگ پورشنز ہیں میرے رابطہ قائم کرنے کے. میں امریکہ میں ہوں، میں قطر میں ہوں، میرے والد صاحب کو فون کر کے میں بات کروں گا، ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے. یہ رابطہ قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ پوری عبادت نہیں ہے. پہلے تو نماز عبادت ہی نہیں ہے، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیجئے. نماز فرض ہے جو عبادت سے بڑا مقام ہے. یہ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. بہرحال میں اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو یہ ذہن کھلے. میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں، اب آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ قرآن کے ساتھ ایسی خیانت نہ کریں. اللہ کے واسطے آپ نے جو اپنی شکلیں بنا رکھی ہیں اور اپنے فرقے بنا رکھے ہیں اور جو دکانیں کھول رکھی ہیں، 10 روپے ہر مال جو بیچ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی خیانت ہے قرآن کے ساتھ، بہت بڑی خیانت ہے. آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا ہے، روایت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، حدیث کیا ہے، دیکھنا چاہیے. السلام علیکم.